پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال جو تھا، مال غنیمت کہہ لیں یا بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا۔ الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا، وہ شیطان تھا۔ البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے، وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے۔ آیت اعظم قرآن حکیم کی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت آیت الکرسی، وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی، انہوں نے تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ وہ تجدید ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں، پھر دعائیں ہیں اللہ سے۔ اس لیے ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار کارڈ، بلو کارڈ کے اوپر یہ وظیفے کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ بہت لمبے وظائف نہیں کر سکتا، کم از کم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات زبانی یاد کر لے، اور پڑھتے رہیں گے تو زبانی یاد ہو جائیں گی۔ تو وہ بھی سورہ بقرہ کے یعنی فضائل کے اندر ہی وہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں۔